ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ایسے عجیب عجیب گھماتے ہیں باتوں کو. وہمی آدمی خود اپنا علاج کرے تو ہوگا، دنیا میں کسی کے پاس اس کا علاج نہیں ہے. وہ خود اپنے آپ کو جنجال سے نکالے. وہ بھائی شلوار ہے، کپڑے ناپاک ہو گئے، نلکے کے نیچے رکھو، 2-3 دفعہ نچوڑو، نکلو پتلی گلی سے، چھوڑو کہ چھینٹے نہ پڑ جائیں، یہ نہ پڑ جائیں. یوں اتنا عدسے لگا کے دیکھ رہے ہیں. ان کو بتا دیا بھائی ایسے رگڑو دھو لو، بس یوں دیکھتے کیوں کہ چھینٹیں پڑ رہی ہے کہ نہیں پڑ رہی. نہیں حضرت، وہ جو ایسے ہوتے ہیں وہمی ہے. وہ میں نے جب ناپاک شلوار کو ہاتھ لگا کے جب رگڑا تو میرا ہاتھ ناپاک ہو گیا. ہاتھ ناپاک ہو گیا تو میرا ہاتھ یہاں لگ گیا تو یہ جگہ ناپاک ہو گئی، اس کو دھو رہا بیٹھ گئے. اب جب یہ جگہ ناپاک ہوئی تو انگلی دوبارہ ناپاک ہو گئی. جب یہ انگلی دوبارہ ناپاک ہوئی ہے تو یہ انگلی اگر گھڑی پہ لگ گئی تو گھڑی کیسے پاک کروں. تو اگر میں روزانہ اس طرح کے مسائل سنوں گا تو میرا بھی دماغ ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا. میں کہتا ہوں اللہ کا واسطہ تو نہیں پاک ہو سکتا بھائی. ہم اللہ کا شکر ہے نہاتے ہیں پاک ہو جاتے ہیں، آپ نہیں پاک ہو سکتے. میں اس کو کہتا ہوں ڈاکٹر کے پاس جاؤ. اور ڈاکٹر کے پاس جانے کا مشورہ کیوں دیتا ہوں؟ تاکہ ڈاکٹر پاگل ہو جائے. اس لیے نہیں کہ یہ ٹھیک ہو جائے. بھائی ہم تو فیس لیے بغیر آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. ڈاکٹر پیسے لے رہا ہے نا، تو پیسے لے گا تو رسک بھی وہ لے نا. پھر پاگل ہونے کا رسک وہ لے جو پیسے لے رہا ہے. ہم فری پوکٹ میں کیوں اپنے دماغ کو خراب کریں بھائی. وہ میں نے لطیفہ سنایا تھا نا یہ کہ وہمی آدمی کا لطیفہ سنایا تھا کہ ایک وہمی استنجا کر رہا تھا، اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میں پاک ہو رہا ہوں کہ نہیں ہو رہا. لوٹوں پہ لوٹے بہا دیے اس نے دھو کے بڑے پیشاب پہ نا وہ، لیکن نہیں ہو رہا، اس کو تسلی نہیں. اس نے کہا دریا میں چھلانگ لگاتا ہوں. میں دریا میں چھلانگ لگایا تو اب اس کو یہ وہم ہو رہا ہے کہ جو پانی گندگی سے آ کے ٹچ ہوا وہ پانی ناپاک ہو گیا. وہ جب ہٹا ہے وہاں سے تو پچھلا والا پانی اس پانی سے ٹچ ہوا تو وہ والا پانی بھی کیا ہو گیا؟ ناپاک. تو وہ اب بیچارہ گھنٹہ وہ نہا کے پھر وہ اس کو ایک ترکیب آئی کہ یار جب تک یہ دھوپ میں پانی سکھاؤ گے نہیں، یہ سارا پانی دھوپ میں اڑ جائے، اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتا. تو دھوپ کی طرف رخ کر کے اپنا استنجا سکھا رہے. وہ کسی بچے کو شرارت سوجی، اس نے غلیل میں ڈھیلا رکھ کے مار دیا. جب ڈھیلا اس کے لگا ہے تو وہ بچے کے پیچھے بھاگ رہا ہے. بچہ سمجھا میری پٹائی لگائے گا. وہ کہہ رہا ہے میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، تو صرف یہ بتا دے کہ یہ ڈھیلا ناپاک تھا یا پاک تھا. کیونکہ اگر ناپاک تھا تو اب دوبارہ سے پورا وہی پروسیس کرنا پڑے گا مجھے، دوبارہ سے وہی پروسیس. بعض لوگوں کو طلاق کا وہم ہو جاتا ہے. بعض لوگوں کو وہ میں نے بیوی کو یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہو گئی، یوں بول دیا تو کہیں طلاق تو نہیں ہوگی. اللہ کے بندو ہنسی خوشی زندگی گزارو اپنی آرام سے. بعض یوٹیوب پہ ایسے کلپ ہیں کہ وہ طلاق یوں بھی ہو جاتی ہے تو یوں بھی ہو جاتی ہے، اس سے لوگ اور وہمی بن گئے ہیں. یہ جو مسائل کا علم ہے نا، جب تک کوئی واقعتاً مستند مفتی نہ ہو اس کے بغیر آپ کلپ ہی نہ سنا کریں. دیکھو علماء کی بھی نا مختلف فیلڈ ہوتی ہیں جس میں وہ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں. اب آپ معدے کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو گلا دکھانے کے لیے، ٹھیک ہے وہ جنرل فزیشین بھی ہے لیکن گلے کا ماہر نہیں ہے. وہ پیٹ کا اسپیشلسٹ ہے، تو آپ اس کو معدے کی بیماریاں دکھاؤ اس کو. جیسے ڈاکٹروں میں مختلف شعبوں میں ماہر ہوتے ہیں، کچھ تو جنرل فزیشین ہوتے ہیں تھوڑی تھوڑی شدھ بدھ ہر ایک کی رکھتے ہیں، لیکن پھر الگ الگ شعبوں میں ماہر ہوتے ہیں. ایسے ہی علماء میں سب درس نظامی پڑھ کے عالم بن جاتے ہیں، ہر شعبے میں تھوڑی بہت شدھ بدھ ہوتی ہے، مگر ہر فیلڈ میں ماہر نہیں ہوتا. اب جو حدیث کے علم میں ماہر ہے وہ فتوے میں ماہر نہیں ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بعض علماء علم حدیث میں بڑے ماہر ہوتے ہیں، سندوں کی بحثیں ان کو بہت یاد ہوتی ہیں کہ یہ راوی کمزور ہے، یہ ثقہ ہے، یہ قابل اعتماد ہے، یہ حدیث صحیح ہے ضعیف ہے، لیکن فتوے کی لائن میں وہ زیرو ہوتے ہیں. فتویٰ نہیں لیا جائے گا ان سے. فتویٰ بالکل ایک الگ فیلڈ ہے کہ مسئلہ کیا بتانا ہے، زمانے کے لحاظ سے اس میں کیا تبدیلی ہو گئی ہے، عرف میں کیا تبدیلی ہے. اب وہ ایک صاحب نے کہیں اپنی بیوی سے کہہ دیا تم آزاد ہو، 3-4 دفعہ کا تم آزاد ہو آزاد ہو، ایسے ہنس کھیلتے. اب وہ بیوی نیم مفتی خطرہ ایمان، وہ عالمہ بنی ہوئی تھی، وہ رونے دھونے لگی، کہنے لگی یہ تو طلاقیں واقع ہو گئی ہیں.
وہ صاحب میرے پاس آئے, انہوں نے کہا میری بیوی عالم ہے, وہ کہہ رہی طلاق ہو گئی ہے. میں نے کہا کیوں ہو گئی؟ آپ نے آزاد 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 اتنی دفعہ کا, کوئی لڑائی ہو رہی تھی, کوئی جھگڑا ہو رہا تھا. کہہ رہے نہیں میں تو ہنسی خوشی ہم لوگ. میں نے کہا ہنسی خوشی میں تو کوئی خام ہمیں طلاق نہیں دیتا, طلاق تو غصے میں دی جاتی ہے نا. میں نے کہا آپ کی نیت کیا تھی؟ کچھ اور کسی اور چیز سے آزاد کر رہے ہوگے آپ, سوچو, اس کو یاد نہیں آ رہا. یہ بھی یاد رکھو طلاق غصے میں ہو جاتی ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا شدید غصہ تھا تو طلاق نہیں ہوئی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ شدید غصے میں طلاق نہیں ہوتی. طلاق ہوتی ہی غصے میں عام طور پر. مزے ایک تبلیغی جماعت کے عالم تھے, ان کے پاس کوئی آیا, کہنے لگا میں نے غصے میں بیوی کو طلاق دی ہے. انہوں نے کہا کہ ہو گئی ہے. انہوں نے کہا بہت سخت غصے میں تھا میں. انہوں نے کہا ایسے کوئی بھی نہیں کہتا کہ جا میری پیاری تجھے طلاق, غصے میں ہی ہوتا ہے یہ کام. آج کل نئے نئے مفتی آ رہے ہیں مارکیٹ میں, انہوں نے یوٹیوب پہ ایسے مفتی بہت ہیں کہ غصے میں ہو تو طلاق نہیں ہوتی, اور حدیث کا ریفرنس بھی دے دیں گے. کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس میں آتا ہو کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی, ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیثوں کے ترجمے غلط کر دیتے ہیں لوگ, ریفرنس کو دیکھتے ہیں بس, بخاری کا حوالہ مل جائے, مسلم کا حوالہ مل جائے, اتنا دیکھتے ہیں لوگ. آگے لوگوں میں شعور نہیں ہے کہ اس حدیث کا, اس میں کوئی ایسا لفظ بھی ہے جو غصے پر دلالت کر رہا ہو. ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ غصے میں طلاق نہیں ہوتی. طلاق غصے میں ہو جاتی ہے, پیار میں بھی ہو جاتی ہے, غصے میں بھی ہو جاتی ہے, نشے میں بھی ہو جاتی ہے. اگر نشہ کسی نے خود کیا ہے تو اس میں بھی طلاق واقع ہو جاتی ہے. شریعت میں نشہ اگر آپ نے خود کیا ہے تو یہ قابل معافی نہیں ہے. دیکھو یورپ امریکہ کا قانون ہے, شراب پی کے آپ نے بندہ مار دیا آپ کو پھانسی نہیں ہوگی, سمجھ رہے ہو؟ ان کے ہاں قانون ہے. اسلام میں ایسا قانون نہیں ہے. اسلام میں شراب پی کے بندہ مار دیا آپ کو مارا جائے گا, پکڑا قتل کیا جائے گا آپ کو. آپ نے شراب پی کے کسی کو گولی مار دی تو شریعت کیا کہتی ہے, اس کو بھی گولی ماری جائے گی, قصاص لیا جائے گا. وہ کہے میرا دماغ ہوش میں نہیں تھا تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ دماغ ہوش میں جو آپ کا نہیں تھا, آپ کے اپنے اختیار سے نہیں تھا, خود پی رکھی تھی آپ نے, کس نے کہا تھا آپ کو پیو؟ ایسے کیسز ہم نے دیکھے ہیں کہ شراب پی اور بندہ مار دیا. تو وہ پی کیوں تھی آپ نے؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ جب پی جاتی ہے تو بندہ بھی مارا جا سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو جو آدمی شراب پی کے بیوی کو طلاق دے گا اس کی طلاق واقع ہو جائے گی. سمجھ رہے ہو مسئلہ کہ نہیں سمجھ رہے؟ آج کل یہ بھی فیشن چل پڑا ہے, شراب پیتے ہیں, نشہ کرتے ہیں, طلاق دے دیتے ہیں, کہتے نہیں ہو جاتی ہے. اور جو کہتے ہیں نا میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا نشے میں, اس سے کہو پھر بیوی کو کیوں دی, ماں یا بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق تم نے؟ بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ کوئی بھی پی وی کے نہیں آیا نا الحمدللہ, تو آپ کو تو سمجھ میں آنا چاہیے بھائی. اگر وہ کہتا ہے میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر بہن کو کیوں نہیں دے دی طلاق, ماں کو کیوں نہیں دے دی, بھائی کو کیوں نہیں دے دی؟ اس کا مطلب پتا تھا کہ یہ بیوی ہے, اس کو ہوتی ہے طلاق. تو چاقو مار دے گا تو لگے گا کہ نہیں لگے گا, اور قصاص لیا جائے گا. ایسے ہی طلاق بھی ہو جاتی ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مسائل جو ہیں جو باقاعدہ اداروں سے فارغ ہوتے ہیں مستند مفتی, ان سے پوچھا کرو جن کے پیچھے کوئی ادارہ ہو. یہ نہیں کہ تھوڑے دن میں کوئی بھی اٹھ کے تحقیقات عوام کے سامنے مارکیٹ میں لا رہا ہے اور لوگ پھر اس سے مسائل پوچھ رہے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو کل قیامت کے دن آپ سے سوال ہوگا. لوگ کہتے ہیں وہ دلیل سے بات کر رہے ہیں, ہر ایک دلیل سے بات کرتا ہے. آپ میں دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے, یہ آپ تسلیم کر لیں. اپنی جہالت کا اعتراف آج کل لوگوں سے ہوتا نہیں ہے, یہ بڑی مسئلہ ہے. ڈاکٹر کے سامنے اپنی جہالت کا اعتراف کریں گے کہ آپ معدے کے ماہر ہیں, مجھے نہیں پتا, جی آپ کو پتا ہے. ENT اسپیشلسٹ کے سامنے اعتراف کر لیں گے, ڈاکٹر صاحب آپ چاہے تو کاٹ دیں, آپریشن کر کے گردہ نکال دیں, چاہیں تو نیا لگا دیں, چاہیں تو ڈائلسس پہ لے آئیں, آپ زیادہ جانتے ہیں, میں تو جاہل. جہاں عالم مفتی کی بات آئے گی کوئی آدمی اپنے آپ کو جاہل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ بہت بڑا المیہ ہے, قرب قیامت کی علامت ہے یہ. اعجاب کل ذی رأی برأیہ, ایک روایت میں آتا ہے کہ ہر آدمی اپنی رائے کو سب سے بڑھ کر سمجھے گا, کہ میری رائے ہے نا وہ ویسی کوئی رائے نہیں ہے کسی.